صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کیسے فتح کیا؟ شیعہ فاطمی خلیفہ کے وزیر سے صلیبی جنگوں کے ہیرو بننے تک۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیسر خان اور آپ کو سیاسی رنگ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے اسلامی ہیرو کی بات کرنے جا رہے ہیں جس کا چرچا نہ صرف اسلامی دنیا میں رہا بلکہ مغربی دنیا بھی اس کی دل دادا بن گئی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سلطان صلاح الدین ایوبی کی۔ وہ 2 اکتوبر 1187 کی تاریخ اور جمعے کا دن تھا جب دنیا اسلام کے مذہبی دارالحکومت اور سب سے متنازع سمجھے جانے والے شہر یروشلم میں تقریباً 2 دہائیوں کے وقفے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں ایک بار پھر مسلمانوں کی حکمرانی کا دور شروع ہوا تھا۔ شہر کی فصیلوں پر ایوبی پرچم لہرایا گیا تھا اور مذہبی مقامات سے مسیحیت کی علامات ہٹانے کا کام شروع کیا گیا تھا۔ ٹھیک 837 برس قبل 2 اکتوبر کی وہ رات شب معراج کی رات بھی تھی۔ یروشلم جنگ کے نتیجے میں نہیں بلکہ ایک محاصرے کے بعد شہر کے مسیحی منتظمین اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے درمیان معاہدے کے نتیجے میں مسلمانوں کے حوالے کیا گیا تھا۔ شہر کا ہر باسی معاہدے میں طے کی گئی رقم ادا کر کے آزادی سے کسی بھی دوسرے مسیحی علاقے میں جا سکتا تھا۔ جو لوگ پہلے ہونے والے اپنے ممکنہ ظلم کا سوچ کر پریشان تھے، اب اس فکر میں تھے کہ اپنی آزادی خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے لائیں۔ 2 اکتوبر کے دن اور آنے والے کئی ہفتوں تک شہر سے لوگ رقم ادا کر کے جاتے رہے۔ جو ادا نہیں کر سکتے تھے وہ مدد مانگتے رہے اور ان میں سے ہزاروں کی مدد خود سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی سیف الدین نے ذاتی طور پر کی اور ان کا تاوان ادا کر کے اور بہت سے غربا کو شہر کے سابق مسیحی حکمرانوں کی درخواست پر بغیر تاوان کے جانے دیا گیا۔ مورخ جاناتھن فلپس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر اپنی کتاب دی لائف اینڈ دی لیجنڈ آف سلطان صلاح الدین میں لکھا ہے، یروشلم کے مسیحی شہریوں کو کچھ ایسا دیکھنے کو نہیں ملا جس کی وہ توقع کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے محاصرے کے دوران یروشلم کی خواتین نے اپنے بال کٹوا دیے تھے کہ وہ فاتح فوج کے سپاہیوں کی نظر میں نہ آئیں، لیکن فتح اور یروشلم پر قبضہ مکمل کرنے کا مرحلہ طے کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے خاص طور پر عورتوں کے معاملے میں رحم دلی کا مظاہرہ کیا جس کے لیے وہ مشہور بھی تھے۔ ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ان کا یہ جذبہ سچا تھا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سچا ہی تھا۔ وہ ان عورتوں کو فروخت بھی کر سکتے تھے یا اپنے فوجیوں کے حوالے بھی کر سکتے تھے۔ یروشلم کی فتح کے موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہر اس اندازے کو غلط ثابت کیا جو شاید ماضی میں اس شہر میں ہونے والے واقعات کی بنیاد پر قائم کیے گئے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسی یورپ میں جہاں انہیں اپنے زمانے میں خون کا پیاسا اور شیطان کی اولاد کہا گیا تھا، وہاں 20ویں اور 21ویں صدی میں ہیرو کا درجہ بھی دیا گیا ہے۔ یہ وہی یروشلم تھا جس کی سن 1099 میں فتح کے بعد صلیبیوں کے یروشلم میں داخلے کے موقع پر یہاں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ مرد، عورتیں، بچے اور کوئی بھی فاتحین کی تلواروں سے محفوظ نہیں تھا۔ مصنف جسٹن ماروزی نے اپنی کتاب اسلامک ایمپائرز میں یروشلم کے بارے میں باب میں مسیحی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے صلیبیوں کی فتح کے بعد شہر کے مناظر بیان کچھ یوں کیے۔ انہوں نے صلیبیوں کے رویے کی مثال کے طور پر ان کے ایک عہدیدار کا بیان نقل کیا۔ زبردست مناظر تھے۔ ہمارے فوجیوں نے دشمنوں کے سر قلم کر دیے۔ کچھ کو زیادہ تکلیف دینے کے لیے آگ میں جھونک دیا گیا۔ گلیوں میں سروں، کٹے ہوئے پیروں اور ہاتھوں کے ڈھیر تھے۔ سن 1187 میں یروشلم کی فتح سے تیسری صلیبی جنگ میں اس کے کامیاب دفاع کا باب تقریباً 5 برسوں پر محیط ہے۔ وہ صلیبی جنگ جس میں مغربی یورپ کے بڑے بڑے بادشاہ خود شریک ہوئے اور یورپ بھر سے لوگوں کو جنگ میں شرکت پر مائل کرنے کے لیے سلطان کی بدترین سے بدترین شبیہ پیش کی گئی، لیکن جنگ کے لیے آنے والے نہ صرف یروشلم حاصل کرنے میں ناکام رہے بلکہ سلطان کی ایک مختلف تصویر لے کر واپس گئے جو تمام تر پروپیگنڈا کے باوجود آج تک قائم ہے۔ مثال کے طور پر سن 2020 کے اکتوبر میں ناروے میں صلاح الدین ڈے یعنی کہ یوم صلاح الدین منایا گیا۔
नॉर्वे के एक इदारे हाउस ऑफ लिटरेचर ने सन 2009 में बैनुल-अक़वामी सलाहुद्दीन डे मनाना शुरू किया था। जब इनसे पूछा गया कि नॉर्वे में किसी को सलाहुद्दीन डे मनाने का ख्याल कैसे आया, तो इस इदारे के एक रुकन ने बताया कि इस ख्याल का पहली बार इजहार सन 2008 में नॉर्वे के कौमी शायर हेनरिक वेर्गेलैंड की 200 साला तकरीबात के दौरान किया गया था। उन्होंने बताया कि हेनरिक वेर्गेलैंड वो शायर थे जिन्होंने नॉर्वे के आइन में इस तरमीम को मुतारिफ करवाने में अहम किरदार अदा किया था, जिसके बाद यहूदियों को इस मुल्क में आने की इजाज़त मिली थी। वो मजहबी रवादारी की अलामत समझे जाते थे। इस शख्स को, जिसने 800 साल पहले मगरिब को शिकस्त देकर यरूशलेम को फतह किया था, एक मिसाली किरदार के तौर पर याद किया गया। बरतानिया की रॉयल नेवी ने आलमी जंग के दौरान एक जंगी जहाज को HMS सलाहुद्दीन का नाम दिया और फिर सन 1959 और 1994 में बरतानवी फौज ने सलाहुद्दीन के नाम से एक बख्तरबंद गाड़ी भी बनाई। ये वही बरतानिया है जहां से इंग्लैंड के बादशाह रिचर्ड द लायन हार्ट ने तीसरी सलीबी जंग में मसीह फौज की क़यादत की थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के एजाज में इंग्लैंड की फौजी बख्तरबंद गाड़ी मुल्क के एक म्यूजियम में आज भी मौजूद है और म्यूजियम ने इस बात की तस्दीक की है कि इस बख्तरबंद गाड़ी का नाम सलाहुद्दीन के नाम पर ही रखा गया था। जोनाथन फिलिप्स लिखते हैं कि मैं कहूंगा कि तारीख में कोई ऐसी मिसाल तलाश करने पर भी नहीं मिलती जिसमें एक शख्स जिसने किसी कौम और मजहब के मानने वालों को इंतहाई चोट पहुंचाई हो और वो फिर भी उनमें बहुत मकबूल हो। सन 1187 तक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को यरूशलेम आज़ाद करवाने के अज़्म का अयादा करते एक तिहाई गुजर चुकी थी। अब इनके पास शाम और मिस्र और जजीरा के इलाके के वसाइल के साथ एक वसी सफारती नेटवर्क भी था ताकि वो पूरी तवज्जो इस मिशन पर लगा सकें। फिलिप्स लिखते हैं कि मुसलमान हुक्मरानों और सरदारों से निपटने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का इतना वक्त लग गया कि वो लोग कहने लगे कि वो अपना मकसद भूलकर मुसलमानों से ही लड़ते रहते हैं। सालों के प्रोपेगेंडा के बाद अब सुल्तान के लिए फैसला कुन वार करना जरूरी हो गया था। इसी साल एक मुकामी मसीह नवाब रेनाल्ड ने एक तिजारती कारवां पर हमला करके अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की और फिर कैदियों को वापस करने से भी इनकार कर दिया। अब सुल्तान के पास हमला करने का जवाब था और उन्होंने अपने इक़्तिदार की सबसे बड़ी फौज जमा की। हर तरफ अय्यूबी खानदान के जर्द परचम लहरा रहे थे। फिलिप्स ने सुल्तान के करीबी मौरख अमादुद्दीन के हवाले से लिखा कि ऐसे लगता था जैसे जमीन ने नया लिबास पहन लिया हो। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि ये वही दिन है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। 2 जुलाई को सुल्तान के फौजियों ने तरबिया यानी कि टाइबेरियस नामी एक शहर का घेराव कर लिया, जिसका हुक्मरान लॉर्ड रिनाल्ड मरकजी मसीही फौज के साथ था और शहर का इंतजाम इनकी एहलिया के हाथ में था। लॉर्ड रिनाल्ड की बीवी ने शहर में सुल्तान के कब्जे के वक्त एक किले में पनाह ले ली। एक लॉर्ड की बीवी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना इलाके के मसीही अशराफिया के लिए इज्जत का मसला बन गया था। फिलिप्स ने मुसलमान मौरख इब्न अल असीर का हवाला दिया कि सुल्तान के तरबिया पर हमले का सिर्फ एक मकसद था कि मसीही फौज को अपनी पोजीशन छोड़ने पर मजबूर किया जाए और इसमें वो कामयाब भी हो गए। इस जंग को मार्का हतीन के नाम से भी याद किया जाता है। फिलिप्स लिखते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की मार्का हतीन में कामयाबी और इसमें फ्रैंकिस की फौज की तबाही ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल दिया, लेकिन यरूशलेम हासिल करने के लिए अभी मजीद काम करने की जरूरत थी। अगले 7 हफ्ते उन्होंने सल्तनत यरूशलेम में कई जबरदस्त मुहिमात की, जिनमें से कई की क़यादत उन्होंने खुद की। अक्का का शहर 8 जुलाई को फतह हुआ और कई दहाइयों में पहली बार वहां 10 जुलाई सन 1187 को जुम्मे की नमाज अदा की गई। इसके बाद बैरूत फतह होने में भी ज्यादा दिन नहीं लगे। एश्किलोन को भी फतह करने में 2 हफ्ते लगे। यहाँ भी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शहर वालों के साथ सख्ती नहीं की। वो कत्ले आम का सिलसिला नहीं चाहते थे और चाहते थे कि कहीं पर इनके खिलाफ ज्यादा मुज़ामत ना हो और इन शहरों के करीब मुसलमानों की भी आबादियाँ थीं। एश्किलोन के बासियों को यरूशलेम जाने का मौका दिया गया, जहां वो पनाहगज़ीनों की इस बड़ी तादाद का हिस्सा बन गए जो मजहबी जज्बे से यरूशलेम के दिफा में हिस्सा डालने के लिए वहां पहुंच रहे थे। सलाहुद्दीन 20 सितंबर 1187 को यरूशलेम पहुंचे। शहर पर तीरों की बारिश की गई। हर तरफ नकारों, ढोल और शदीद नारों का शोर गूंज रहा था। शहर में तीरों से इतना नुकसान हुआ कि इस वक्त
لاطینی مسیح دنیا کے سب سے بڑے ہسپتال سینٹ جان ہاسپٹل کو بھی زخمیوں سے نمٹنے میں مشکلات پیش آنے لگیں۔ سلطان نے کہا کہ معرکہ حطین میں کامیابی اور یروشلم کی دیواروں کے باہر ان کی موجودگی خدا کی نصرت کا ثبوت ہے۔ سلطان نے اپنی تقریر کا اختتام اس عزم پر کیا کہ وہ یروشلم سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ ڈوم آف دی آرک یا قبرۃ الصحرا کے اوپر ان کا قبضہ نہیں ہو جاتا۔ معرکہ حطین میں شکست کے بعد کسی مسیح امدادی فوج کی مدد کا امکان ختم ہو چکا تھا۔ یروشلم کے بادشاہ تو معرکہ حطین میں قیدی بن گئے تھے، اب ان کی جگہ شہر کے منتظمین کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کھیل ختم ہو چکا ہے اور ہتھیار ڈالنے کے لیے مذاکرات شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ شہر پر قبضے کے لیے خونی ٹکراؤ سے بچنے کے فوائد مسلمان قیدیوں کی زندگی اور مقدس مقامات کی سلامتی کی صورت میں واضح تھے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں مسیح قیدیوں کے لیے ملنے والا ممکنہ تاوان کی شکل میں مالی فائدے کا بھی امکان تھا۔ ہتھیار ڈالنے کی تاریخ 2 اکتوبر طے کی گئی جو جمعے کا دن تھا اور سن 1187 کی یہ رات معراج کی رات بھی تھی۔ اس تاریخ کی وجہ سے یروشلم کی فتح کا منظر دیکھنے کے لیے صوفیوں، درویشوں اور علماء کو بھی وہاں پہنچنے کا وقت مل گیا۔ ذرائع کے مطابق شہر میں بچوں اور عورتوں کے علاوہ 60,000 مرد تھے۔ شہر کے مسیح حکمران بانیان نے مختلف طبقات کی مدد سے 18,000 غریب افراد کے لیے 30,000 دینار کا بندوبست کیا۔ اگلے کچھ ہفتوں تک شہر میں لوگ اپنا سامان بیچ کر اپنی آزادی کے لیے پیسوں کا بندوبست کرتے رہے۔ فلپس نے لکھا کہ سب کے لیے 10 دینار قیمت طے کرنے پر صلاح الدین ایوبی تنقید کا نشانہ بھی بنے، کیونکہ امیر لوگ بآسانی یہ پیسے دے کر اپنے قیمتی سامان کے ساتھ یروشلم سے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ لوگوں نے ایسے ایک امیر مسیحی عہدیدار کا قیمتی سامان ضبط کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے، بلکہ انہوں نے تو ان لوگوں کو ان کی منزل تک سیکیورٹی بھی فراہم کی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس کے باوجود 16,000 غریب لوگ شام اور مصر کی غلاموں کی منڈیوں میں بکے۔ مسیح قبضے میں تقریباً 9 دہائیوں میں تمام مقدس مقامات پر مسیحیت کی چھاپ لگ چکی تھی۔ سلطان نے ہر جگہ کو اسلامی تقاضوں کے مطابق بحال کرنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کی حکمرانی میں یروشلم میں 9 اکتوبر کو پہلا جمعہ ہوا۔ جمعے کی نماز کی امامت کے لیے سلطان کا فیصلہ دمشق کے قاضی اور شاعر محی الدین کے حق میں تھا، جنہوں نے 4 سال قبل سن 1183 میں حلب کی فتح کے موقع پر یروشلم کی فتح کی پیشنگوئی کی تھی۔ جمعہ کا خطبہ مسجد الاقصی میں دیا گیا۔ قاضی محی الدین نے سن 1187 کی یروشلم کی فتح کا موازنہ تقریباً 550 سال قبل سن 638 میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کے دور میں اس شہر کی فتح سے کیا۔ انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اسلام کا نیا ہیرو قرار دیا۔ ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی کو احساس تھا کہ اب انہیں ایک اور صلیبی جنگ کا سامنا کرنا ہوگا جو یروشلم کو مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کروانے کے لیے لڑی جائے گی۔ انہیں معلوم تھا کہ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے انہیں مزید فرنگی علاقوں پر قبضہ کرنا ہوگا۔ 20 اپریل کو فرانس کے بادشاہ فلپ فوجیوں، گھوڑوں اور اسلحے کے ساتھ 6 جہازوں پر پہنچ گئے۔ مئی کے آخر تک انہوں نے 7 نئی منجلکیں تعمیر کی جو شہر کی دیواروں کو شدید نقصان پہنچا رہی تھیں۔ دوسری طرف سلطان مسلسل اپنے بیٹوں اور افسروں کے ذریعے صلیبیوں پر حملہ کرواتے رہے، لیکن اتنے مہینوں میں ان کی دفاعی پوزیشن مضبوط ہو چکی تھی۔ 8 جون 1191 کو انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ دی لائن ہارٹ بھی اکا پہنچ گئے۔ بہودین بتاتے ہیں کہ وہ 25 بحری جہازوں میں پہنچے۔ مغربی یورپ میں طویل جنگی مہمات کے تجربے، انتہائی باریکی سے پلاننگ کی مہارت ہونے کے ساتھ وہ زبردست جنگجو بھی تھے۔ ان کے ساتھ 17,000 فوجیوں کی آمد نے صلیبی فوج کے حوصلے بہت بلند کر دیے۔ صلح کی کوشش کے ساتھ عسکری کارروائیاں جاری رہیں اور اس بار سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم سے پیش قدمی کی اور حملہ کیا۔ فلپس لکھتے ہیں کہ رچرڈ دی لائن ہارٹ سمجھ چکے تھے کہ 2 بار پسپائی کے بعد یروشلم پر حملہ ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ ان پر انگلینڈ سے گھر واپس آنے کا بھی دباؤ تھا، کیونکہ وہاں پر ان کے تخت کو شدید خطرات لاحق تھے۔ 2 ستمبر سن 1192 کو صلح کے معاہدے پر دستخط ہو گئے اور 10 اکتوبر 1192 کو رچرڈ واپس انگلینڈ روانہ ہو گئے۔ صلح کے اس معاہدے کے 5 ماہ بعد سلطان صلاح الدین ایوبی آخری بار 19 فروری 1193 کو دمشق میں ایک عوامی تقریب میں نظر آئے اور 4 مارچ 1193 کو وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔
تو ناظرین کرام، یہ کہانی تھی اس مسلمان سپہ سالار کی جس نے خود اکیلے پوری مغربی دنیا کی طاقتوں کا مقابلہ کیا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی خلافت کا جو دارالحکومت تھا وہ بغداد تھا، لیکن مسلمانوں کے خلیفہ کی جانب سے بھی بغض کا اظہار کیا جا رہا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف، کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ سلطان مسلمانوں کے نئے خلیفہ بن سکتے ہیں، جس طرح سے کہ وہ پے در پے جو کھوئے ہوئے علاقے تھے مسلمانوں کے مشرق وسطیٰ کے اندر، ان کو دوبارہ وہ آزاد کروا رہے تھے۔ ان تمام تر اندرونی اور بیرونی مشکلات اور رکاوٹوں کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو عہد کیا تھا اس میں کئی دہائیوں کے بعد انہوں نے کامیابی حاصل کی، اور وہ آنے والی دنیا کے لیے نہ صرف مسلمانوں کے لیے ہیرو بن گئے بلکہ مغربی دنیا بھی ان کے حسن سلوک اور ان کی رحمدلی کی دیوانہ ہو گئی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو اس انفارمیشن سے بہت فائدہ ہوا ہوگا، اور اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سیاسی رنگ کو فالو کریں اور سبسکرائب کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔